أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بساؤ گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو سارے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، کہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم علیہ السلام نے بتائے ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو، اس کے راز کو میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ تمام چیزیں مجھے معلوم ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے
33 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک اور بات ہم سب انشاءاللہ سمجھیں گے، اور وہ یہاں بھی ہم کو کام آئے گی تفصیل، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کو کام آئے گی۔ جس طرح حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ ہمارے ملک کی ایک بہت علمی شخصیت گزرے ہیں، تو حضرت نے ایک مقام پر خطبات حکیم الاسلام، اس میں ایک مقام پر حضرت نے یہ تفصیل بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کی عمر ہوتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ ہم کو معلوم ہے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے سامان میں سے بہت سارے سامان وہ ہے جو ہمارے دادا اور پردادا سے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے سلسلے میں اب گھر میں مشورے چل رہے ہیں کہ بہت پرانا ہو گیا، سامان نکال دیں گے اس کو بولے۔ تو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان کی بھی ایک عمر ہے۔ اسی طرح یہ جو عالم ہے، یہ جو گلوب ہے، گلوبل سسٹم ہے، اور یہ ساری دنیا ہے، اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور اس دنیا کے اندر انسانوں کے ایک مجموعے کی بھی ایک عمر ہے۔ یہ انسانوں کی اس دنیا کے اندر پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، وہ آغاز ہے، اور اس دنیا کی انتہا قیامت ہے، اس دنیا کی موت قیامت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کی عمر ہوتی ہے کہ وہ ایک موقع پر پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک مدت گزار کر کے وہ مر جاتا ہے، تو انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مر جائے تو اس کے اوپر اس کی قیامت تو آ گئی ہے، موت اس کی اپنی قیامت ہے۔ تو جیسے ایک انسان کی عمر، ایسے ہی اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو شعور آتا ہے، تو بہت ہی ابتدائی چیزیں اس کو بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، یہ کوا ہے اور یہ بلی ہے اور یہ کتا ہے، اور کتے سے یہ نقصان ہوگا اور بلی سے یہ نقصان ہوگا اور کھانے سے یہ فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہ اس کو بہت ساری چیزوں کے نام اور اس کی حقیقتیں بتائی جاتی ہیں۔ بچہ بھی پوچھتا ہے بہت ساری چیزیں، ماں باپ بھی اس کو بتاتے ہیں۔ ایسے ہی جب اس دنیا کا آغاز ہوا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پائی جانے والی بہت ساری چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں بتائی۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کی زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ بچپن میں چھوٹے رہنے تو اس کی ضروریات میں بھی ماں ہیلپ کرتی ہے، اس کو ٹوائلٹ لے جانا ہے، اس کو کپڑے بدلنا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کچھ دن ہوتے ہیں تو اس کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، کپڑے کیسے بدلے جاتے ہیں، صاف صفائی کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جیسے ماں سکھاتی ہے، ایسے ہی انسانیت کے اعتبار سے جب تھوڑا سا ڈیولپمنٹ آیا
تو انسانوں کو اپنی ضروریات کو بتانے کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے تھے. چنانچہ اس وقت جو انبیاء آتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ زمین سے غلہ کیسے اگایا جاتا ہے، زمین میں بیج کیسے بویا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اور ڈیولپمنٹ آیا، انبیاء آئے اور یہ بتائے انسانوں کو کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، روئی کیسے اگائی جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے بچے کو اس کی ضروریات بتائی جا رہی ہے، ایسے ہی انسانوں کو اس کی ضروریات نبی آ کر کے سکھا رہے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب کہ شریعت بھی حکم دیتی ہے بچے کو کہ عبادات کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے. تو انبیاء علیہم السلام جب تھوڑا سا اور ڈیولپمنٹ آیا انسانوں کی سوچ و فکر کے اعتبار سے، تو انبیاء آتے تھے اور لوگوں کو عبادات کے طریقے بتاتے تھے اور عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے. اس کے بعد جیسے بچے کے اندر ایک وقت ہوتا ہے 10 سال کی عمر کہ اگر یہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اس کو سزا دو، ڈراؤ اس کو. اور ڈیولپمنٹ آیا. یہ میں آپ کو کوئی ایک زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمانہ بدل رہا ہے، جنریشنز آگے آ رہے ہیں. کوئی ایک جنریشن کے اوپر یہ سارے ڈیولپمنٹس نہیں آئے، چونکہ یہ ساری دنیا کی عمر کی بات ہو رہی ہے. تو ایک جنریشن تو صرف اتنا سیکھا ہے کہ غلہ کیسے بویا جاتا ہے، ایک نے تو صرف اتنا سیکھا ہے کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے. تو اب یہ جیسے نیکسٹ جنریشن کی بات ہے، ڈیولپمنٹ کی بات ہے، تو ایسے آگے آگے ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے صرف سمجھایا نہیں عبادت کا طریقہ بلکہ ڈرایا بھی، اور ڈرا کر کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے تو ایسی صورت میں عذاب آئے گا. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی پرٹیکولر جو زندگی ہوتی ہے اس میں بلوغت کے بعد اگر وہ اللہ کو نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ عتاب کا مستحق ہوتا ہے اور وہ گناہگار سمجھا جاتا ہے، وہ مشرک سمجھا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ دنیا کے پورے نظام کے لحاظ سے، اپنے ڈیولپمنٹ کے حساب سے یہ زمانہ تھا جب کہ انسانوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کہتے ہی عذاب آ گیا ہے، بلکہ یہ چونکہ انسانیت کے اعتبار سے بہت ابتدائی وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو بہت لمبا کر دیا. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کی عمریں ہی اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، بلکہ 950 سال میں 3 پیڑھیاں گزری ہے، 3 جنریشنز چینج ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 300 سال کے آس پاس کی اس زمانے کی عام طور پہ عمر ہوتی تھی، جیسے 60-70 سال آج کل ہوا کرتی ہے. تو پہلی پیڑھی کو کوئی عذاب نہیں ہوا، دوسری کو عذاب نہیں ہوا، سمجھایا جاتا رہا. لیکن یہ ایک لاز آف نیچرز میں سے ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہوتا ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے اس سے پہلے والے جنریشن کے مقابلے میں. یہ ایک نیچرل لا ہے، کوئی بنا بنایا نہیں ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس وقت ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑے پیدا ہو رہے ہیں، بچے اب چھوٹے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بڑے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مطلب عقل کے اعتبار سے کہ ہم کو دیکھ کے بہت تعجب ہو رہا ہے، ارے یہ کیا بھائی،
پتہ نہیں بچہ کہاں سن لیا یہ بات، اتنی عقل مندی کی بات بچہ کیسے کر رہا ہے، ہم کو اتنا سب پتہ نہیں ہے اور بچے کو اتنا سب معلوم ہے، یہ اتنا سارا انفارمیشن کہاں سے گیدر کر رہا ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں اور جو سوچ ہماری ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی امیزنگ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو لاز آف نیچرز میں سے ہے کہ ہر جنریشن، نیکسٹ جنریشن پچھلے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مختلف جنریشن چینج ہو رہے ہیں اور ہر اگلا انسانوں کا جو گروپ ہے، جو ہر اگلا گروپ یہ پچھلے گروپ سے ایڈوانس ہے، اس لیے ان کی تعلیمات بھی ایڈوانس ہو رہی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی انہیں یہی ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو تیسری پیڑھی تھی، وہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے اس وقت آئی جب کہ دنیا بالغ ہو چکی تھی۔ ٹھیک، اب انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آیا پھر۔ لیکن اس سے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آ رہا تھا سوچ و فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، تو ویسے ویسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اپڈیٹ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جو تعلیم دینا ہے نبی کو وہ اتنی ہی دینا ہے جتنی اس وقت کے لوگوں کی عقل ہے، اس سے زیادہ دیں گے تو وہ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے شاید ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام آتے تھے تو ان میں سے اکثر و بیشتر کی جو ایک مشترکہ تعلیم ہوتی تھی وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے نبی مانو، اور اگر میرے بعد نبی آخر الزماں آ جائیں تو ان کی پیروی کرو۔ یہ سب کی تعلیم میں ہوتا تھا، اور ہر کوئی اب تک کی پچھلی جو تعلیمات ہوتی تھی انہی تعلیمات میں کچھ اضافے کی چیزیں ان کے پاس آتی تھی۔ تو اس طرح سے بہت سارے ادوار گزرتے گئے اور ترقی ہوتی چلی گئی۔ جس طرح ایک بندے کی زندگی کے اندر ایسے مختلف دور آتے ہیں کہ وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد 7 سال کا ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی سوچ اور فکر کے اندر اور ڈیولپمنٹ ہے، پھر 10 سال کا ہوا، پھر 15 سال کا ہوا، پھر 20 سال کا ہوا، پھر 25، ایسے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ ہوتا ہے ایک بندے کی زندگی میں جس کو کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں جا کر کے اس کی عقل پوری ہوتی ہے۔ وہ کون سی عمر ہے؟ 40 سال کی عمر۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام میں کسی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی، اب وہاں آ کر کے عقل پوری ہو رہی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دنیا کا ایک وقت وہ تھا جب کہ دنیا اپنے شعور کے اعتبار سے پورا نقطۂ عروج پر تھی۔ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ اہم ترین، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اس زمانے کے اندر تھے، جو زمانہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ زمانہ دنیا کی عقل و شعور کے اعتبار سے انتہائی عروج کا زمانہ رہا۔ اس زمانے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اب نبی آئے تو نبی بھی ایسا ہو جو سب سے زیادہ کامل و مکمل ہو، اور اس سے زیادہ جو ہے کامل و مکمل دنیا کے اندر کوئی اور شخصیت نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اسی وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اب اپڈیٹس نہیں ہوں گے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی اس کے اندر اپڈیٹس نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد سے
چونکہ پورا زمانہ ایک گلوبل ولیج کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ایک گلوبل نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، جیسے پیچھے بات آئی تھی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ڈیولپمنٹ آتا رہا انسانوں کے شعور کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تھوڑا سا باریک سا ایک فرق ہے جسے ہم سب کو ملحوظ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوچ و فکر اور ایک شعور کی بلندی ہے، اور ایک کچھ مہارتوں کی بلندی ہے، یہ دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ شعور کے اعتبار سے سب سے بلند ترین اور اہم ترین لوگ صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ترقیات ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہم دیکھ رہے ہیں، سائنسی جتنی ترقیات ہمارے سامنے ہیں، اس کو اگر حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو یہ مشینوں کی ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مشینیں جتنی ترقی کر رہی ہے انسان اب اتنا پیچھے جا رہا ہے۔ ایک انسان، چند انسان، ایک گروپ نے مل کر کے ایک مشین ایجاد کر دی، اور یہ ایک مشین اور ایک روبوٹ وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے انسانوں کے بہت سارے کام اس روبوٹ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ترقیاتی دور ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ ترقیاتی دور نہیں بلکہ مشینوں کی ترقی اور انسانوں کی تنزلی ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ جب تک یہ ترقی، جب گاڑیاں آ گئی تو ہماری صحت کمزور ہو گئی، اب ہم چلنے کے قابل نہیں رہے زیادہ، اب ہم زیادہ دور سفر کرنے کے قابل نہیں پیدل۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مشین نے ہماری اس قوت کو لے لیا۔ جب موبائل فون آ گئے تو اب ہم فون نمبر یاد کرنے کے قابل ہمارا دماغ نہیں رہ گیا، اب یہ سارے فون نمبر محفوظ کر رہا ہے ہمارا موبائل فون، ورنہ کم سے کم درجے میں بہت ساروں کو اپنی بیوی کا نمبر تو یاد ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ شاید ہم لوگوں میں سے بہت سوں کو اپنی بیوی کا بھی، اور بہت ساری محبت کرنے والی بیویوں کو اپنے شوہر کا بھی نمبر یاد نہیں ہے۔ ضرورت نہیں، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ یہ تو جائز رشتے ہیں، جو ناجائز جو ہے افیئرس چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی، عاشق معشوق کو کوئی نمبر تو یاد نہیں ہوگا۔ ہوا کیا؟ مشین نے ہمارے ذہن کی اس صلاحیت کو سلب کر لیا۔ ایسی بہت ساری جو صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کے استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے اب انسان کمزوری کی طرف جا رہا ہے، مشینیں ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ انسانیت کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ مشینوں کا ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ترقی انسانوں کی نہیں بلکہ مشینوں کی ترقی کا زمانہ ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آیا، نہیں، اصل جو ڈیولپمنٹ آنا تھا وہ وہاں تک تھا، اور اس کے بعد اسی کے اعتبار سے، اسی عقل و شعور کے اعتبار سے شریعت دی گئی، قرآن پاک کو اسی کے لحاظ سے اتارا گیا، اور اسی کے لحاظ سے پھر کام کو آگے بڑھایا گیا۔ اب یہ جو ترقیات ہے یہ حقیقت میں انسان کی ترقیات نہیں ہے، اور یہ ہماری جو تنزلی ہے، ہماری جو کمزوری ہے، یہ بھی ایسے ہی چلتی رہے گی، ذہن کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ انسان ہر اگلے جنریشن میں کمزور ہوگا، ٹھیک، اور ممکن ہے وہ اس جانب جائے گا کہ میرا یہ کام کوئی مشین کر لے، اس کے لیے وہ مشین کو ایجاد کر دے گا۔ تو مہارت ہے، مطلب اسکلز ہے، لیکن فزیکلی اس کے پاس کوئی جو ہے مہارت فزیکلی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس اپنی علمی مہارت ہے۔ یہ ہر اگلے زمانے میں ایسا ہوتا چلا جائے، اور یہ
سلسلہ چلتے 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 یہی وہ سلسلہ ہے جو پورے کے پورے نظام کائنات کو پورے کے پورے نظام کائنات کو لے ڈوبے گا. قیامت اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ قیامت کے لیے اور کیا مشکل ہے سمجھنا؟ یہ پورا نظام کائنات ہے، سور پھونکا جائے گا اور سب کا سب ختم ہو جائے گا. اس کی ایک موٹی سی مثال، ماشاءاللہ سے یہاں لائبریری ہے. ایک وقت تھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں مطالعے کے لیے آتے تھے ہوں گے، بیٹھتے تھے ہوں گے، پڑھتے تھے ہوں گے. ابھی آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا اچھا ذخیرہ ہے کتابوں کا، تو کچھ وقت نکال کر کے یہاں سے اہم اہم کتابیں دیکھ کر کے پڑھنا چاہیے. میں بھی آتے ہوئے وہی سوچتے ہوئے آ رہا تھا. تو لیکن آپ تھوڑا سا میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری یہ اگلی آیات سے ہے جس کو ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ کنیکٹ کریں گے اس سے. یہ جو پوری لائبریری ہے، اب یہ لائبریری سے لوگ کوئی خاص استفادہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی یہاں آ رہا نہیں، بیٹھ کے پڑھ رہا نہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، دینی علوم کی طرف سے اتنی زیادہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور وجہ ہے کہ جتنی کتابیں یہاں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے موبائل پر بھی آ سکتی ہے، اور وہ ساری کی ساری کتابیں اپلوڈڈ ہیں. چاہے تو ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھ لیں. اب لوگ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں ڈزنٹ میٹر، مگر یہ سہولت ہوگی. اب یہ تو ایک لائبریری کی میں بات کیا ہوں، ایسے ساری کی ساری لائبریریاں اور پوری دنیا کی لائبریریاں چڑھ گئی ہے سیٹلائٹ پر. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی پر ہماری یہ ساری ڈیپینڈنسی ہو گئی تو مشین تو مشین ہے، کوئی قدرتی نظام تو ہے نہیں انسانوں کا بنایا ہوا. یہ جو سیٹلائٹ ہے اگر یہ کرپٹ ہو جائیں اور اس کا کنیکشن دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سب ختم. بلکہ آپ اس کو تو اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کتابیں چلی جائے گی، پورے فلائٹس جدھر کے ادھر جام ہو جائیں گے، پوری ٹرینیں جہاں ہیں وہیں رک جائے گی، پورے بسز جدھر چل رہے ہیں وہاں کے وہیں رک جائیں گے. پوری دنیا ایک دم ایسے جام ہو جائے گی جیسے کرونا میں بھی نہیں ہوئی تھی، ایسی جدھر کی ادھر اٹک جائے گی سب. مجھے راستے یاد نہیں ہے اپنے کام کرنے کے لیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں ڈیپینڈ ہوں ایک مشین کے اوپر. گوگل سے مجھے پوچھنا تھا مگر اب گوگل کچھ بتانے کے قابل نہیں رہ گیا، تو میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں. کیوں؟ جہاں جانا تھا وہاں کا راستہ مجھے پتا نہیں، اس لیے کہ میں کار میں بیٹھتا تھا اور اس کو کہہ دیتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ کار وہاں جو ہے وہ نیویگیشن سیٹ ہو جاتا تھا. اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے، تو ساری دنیا جدھر کی ادھر جام. بلکہ یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، سارے انسٹیٹیوٹس ختم وہیں پر، اور جتنی آمدنی اور خرچ کا نظام ہے وہ سب جدھر کو ادھر. نہ کچھ کوئی کہیں سے منگا سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا، جو گھر میں رکھا ہوا اتنا کھا لو. اور وہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو روبوٹک سسٹم ہے وہ یہاں تک ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ساؤتھ کوریا اور دیگر اور ممالک کے اندر اس پر عملاً بھی یہ ہو چکا ہے کہ پوری کی پوری ہوٹل، پورے کچن میں آپ کو صرف فارمولا سیٹ کرنا ہے بریانی کے بنانے کا، اور کچھ آپ کو کرنا نہیں. اب وہ ساری کی ساری چیزیں، کتنا نمک ہونا ہے، کتنی مرچ ہونا ہے، کتنا گوشت ہونا ہے، کتنی دیر آگ پر پکنا ہے، اور اس میں تیل کتنا ہے، وہ سب وہ خود کرنے والا ہے. آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اور ترقی اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ پتہ نہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے کچن کب یہ بننے والے ہیں ہم کو بھی پتہ نہیں ہے. اور اگر ہونے والا ہے تو ہم مجبور ہے اس کے اوپر، ہم نہیں بول سکتے کہ بھئی یہ سب ہم نہیں کریں گے بول کے.
ہمارا اگلا جنریشن ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں آپ پرانے زمانے میں مت جیے. خود ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جب اسمارٹ فون نیا رہا تو ہم تو یہ بہت سوچتے رہے کہ بھئی بچوں کو نہیں دیں گے, لیکن آج ہم مجبور ہیں اپنے بچوں کو بھی فون دینے پر. کیوں؟ ڈیپینڈ اتنا ہو گیا. اب بتائیے کہ کیا یہ ترقی ہے کہ تنزلی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کے عروج کا زمانہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, جس کو ایک دنیا کے عروج کا زمانہ تھا وہ. اور ایک انسان کے لحاظ سے اگر اس کو سمجھنا چاہے تو جیسے 40 سال کی عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد عمر کا ڈھلان شروع ہوتا ہے, تو اب ہم سب ڈھلان پر ہے. اور یہ ڈھلان ہوتے 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 اسی ڈھلان کے آخری انتہا کا نام قیامت ہے. اس وجہ سے کہ یہ دنیا کا جو سارا کا سارا سسٹم ہے یہ انسان کے لیے ہے, اور یہ مخلوقات جتنی ہے یہ انسان کو سرو کر رہی ہے, انسان کے لیے سرو کر رہی ہے. جب انسان کسی کام کا نہیں رہ گیا اور اس کو کوئی کام نہیں ہے اور پورا کام مشینیں دیکھ رہی ہے, تو پھر جب مقصد ہی نہیں ہے جس کے لیے یہ سارا نظام ہے وہی نہیں ہے, تو پھر اور اب دنیا کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس ختم. یہ ڈھلان ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں سمجھایا ہے. انا والساعۃ بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ نے ایسی انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے, یعنی میرے اور قیامت میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا ان دونوں انگلیوں میں. تو اتنا ہی فرق ہے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بعد دنیا کی ڈھلان شروع ہوگی اور دیکھتے 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 یعنی بیچ میں کوئی نبی تو آئیں گے نہیں. بس کیوں؟ اس لیے کہ نبی آتے تھے اپڈیٹس کے لیے, ڈیولپمنٹس کے بعد اس وقت کی تعلیمات کے لیے. اب کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, اب کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اب تو انسانوں کی تنزلی کا زمانہ ہے. یہ حقیقت میں سمجھنے کی چیز ہے, اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ اگلی آیات ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. انشاءاللہ آج اسی پر ہم بس کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.